بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی کارکن سعید احمد. دیکھیں بالکل یہ بجلی کا اس ٹائم پہ جو بل کا ایشو چل رہا ہے یہ ایک بہت بڑا عوام کے اوپر دیکھا جائے تو یہ بم ہے. اس ٹائم پہ عوام جو عام عوام ہے اس کی سیلری 25,000 30,000 35,000. اس کے اندر اگر آپ 200 یونٹ یا 210 یونٹ استعمال کر رہے ہیں بجلی کا تو اس کی جو اس ٹائم میکسیمم بل آ رہا ہے وہ 13,000 14,000. جس کی 25,000 روپے تنخواہ ہے آدھی تنخواہ اس کی جو ہے وہ بلوں کی نظر ہو جاتی ہے. اور اس بلوں کے اندر جو ٹیکسز ہیں اس کی شرح بھی بہت زیادہ ہے. جو ہے وہ تقریباً 20-25 کے جو ہے قریب ان پہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. جو ہے پی ٹی وی کا ٹیکس ہو گیا, کچرے کا ٹیکس ہو گیا, فیول ٹیکس ہو گیا, فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس. اتنے ٹیکس جو ہے وہ میں یہ کہتا ہوں یہ سارا کام صرف پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. دوسرے ممالک کے اندر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. اس کے بعد ان کے یونٹ بھی آپ چیک کریں. انڈیا ایک غریب ملک ہے اگر دیکھا جائے تو ادھر بھی اگر ایک میکسیمم بل دیکھیں گے تو ان کا بھی اتنا بل نہیں ہے جو عام یہاں پر جو گھر کی جو ہے وہ بجلی کا بل آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آدھی تنخواہ وہ بجلی کے بل کے نظر کر دیتا ہے تو باقی آدھی تنخواہ میں وہ کیسے کرایہ پورا کرے گا, وہ کیسے بچوں کی تعلیم کو پورا کرے گا, وہ کیسے اپنے بیمار باپ کی جو ہے دوائی دارو کو پورا کرے گا, اور مزید جو بچیوں کی شادی ہے دیگر اخراجات ہیں وہ کیسے پورا کرے گا, مہمان ہیں دیگر اخراجات ہیں وہ کیسے پورا کرے گا. تو میں عوامی ایک نمائندے کی حیثیت سے جو ہے وہ ایوان بالا کو, حکمران بالا کو یہ پیغام عوام کا دینا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پہ خدارہ ویسے ہی اگر آپ دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز اگر آپ اٹھائیں, نیٹ اٹھائیں, آپ جو ہے وہ ٹیلی فون کا موبائل کے پیکج اٹھائیں یا کوئی بھی آپ کارڈ لیتے ہیں یا کوئی بھی ضرورت کی چیزیں, آٹا گھی چینی, اس کے علاوہ پیٹرول, اس کے علاوہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی سی بھی چیز ہے اس کے اوپر ٹیکس لازمی ہے. جب اتنے ٹیکس ہر چیز کے اوپر دے رہے ہیں اس کے بعد عوام کو کیا ریلیف ہے. آپ سڑکوں کا حال دیکھیں, آپ ادھر بجلی کی پوزیشن دیکھیں, آپ ادھر جو ہے وہ گیس کے معاملات دیکھیں, لوڈ شیڈنگ دیکھیں, اس کے بعد یہ سرچے لائٹ دیکھیں, یہاں پر گٹروں کا نظام دیکھیں, یہاں پہ اسکولوں کا معیار دیکھیں, یہاں پہ پارک دیکھیں. پارک پورے علاقے میں اتنا بڑا علاقہ ہے, یہاں پہ لاکھوں کی آبادی ہے. اس ٹائم پہ میں تیسا ٹاؤن خدا کی بستی کے علاقے میں موجود ہوں. اس اتنے بڑے ایریے کے اندر ایک پارک موجود نہیں ہے, کوئی ہاسپٹل موجود نہیں ہے, اور ٹیکس جو ہے وہ ہر چیز کے اندر دیا جا رہا ہے. تو خدارہ میں حکمران بالا اور اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ سندھ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ عوام کے اوپر رحم کھائیں. عوام خودکشیاں کر رہی ہے, عوام اس ٹائم پہ بیزار ہے اپنی زندگی سے, اپنے وسائلوں کو کیسے پورا کر رہی ہے. تو میں عوامی ایک نمائندے کی حیثیت سے, اس علاقے کے نمائندی حیثیت سے میں حکمران بالا کو ایک عرض اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرا پیغام آگے تک پہنچایا جائے تاکہ لوگوں کو یہ جو ریلیف زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے. سب سے زیادہ آپ دیکھیں تکلیف جو ہے اس ٹائم پہ یونٹ دیکھیں, آپ یونٹ اس ٹائم پہ تقریباً 50 روپے کے لگ بھگ ہے. آئی پی پی جو بجلی بنانے کی کمپنیاں ہیں اور دیگر کمپنیاں جو ابھی ان کو بھی اربوں روپیہ دیا جا رہا ہے, ابھی تک انہوں نے ایک یونٹ نہیں بنایا. اور میں اگر دیکھتا ہوں اتنی پرائیویٹ جو بجلی جو آئی پی پیز بنا رہی ہے اتنی مہنگی داموں میں وہ بجلی کیسے عوام تک پہنچا رہی ہے. اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کی شرح یہاں پہ 14 گھنٹے ہے, اس کے باوجود بل کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو 12-14 ہزار سے کم کسی کا بھی بل نہیں ہے. تو خدارہ عوام کے اوپر, عوام کی اس ٹائم دیکھا جائے تو چیخیں نکل گئی ہیں. اس مہنگائی کا ایک تو وسائل نہیں ہے, اس ٹائم ملک کی معاشیت اس ٹائم پہ کہاں پہ کھڑی ہے. اس ٹائم پہ لوگوں کے لیے اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہوا ہے. اور اس ٹائم پہ اگر اس طرح کے معاملات عوام کے اوپر مزید مسلط کر دیے جائیں تو عوام پھر لازمی خودکشیاں کریں گی. خدارہ اس چیز کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے, پاکستان کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ شعور دے تاکہ عوام کے درد کو محسوس کرے, عوام کی تکلیفوں کو محسوس کرے, عوام اس ٹائم کس طرح اپنا گزر بسر کر رہی ہے. یہ پیغام میرا میں یہ تمام لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب اور دیگر جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں اور جو ہے جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں ان تک یہ پہنچے تاکہ یہ آواز آگے تک جائے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریلیف ملے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے, پاکستان کے تمام اداروں کو قائم دائم رکھے. پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.